وہ عقبہ ابن نافع نوجوان 1500 گھڑ سواروں کو لے کر نکلا اور جہاں گیا اس نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، جہاں گیا اس نے اسلام کو فتح کر لیا، اسلام کا جھنڈا لہرا کر اس علاقے کو فتح کر لیا جہاں گیا۔ دائیں دیکھا تو اسلامی اسلام، بائیں دیکھا تو اسلامی اسلام، آگے بڑھتا جا رہا ہے، پیچھے اسلام کا جھنڈا لہراتا جا رہا ہے۔ اس نے ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ اسلام کا جھنڈا لہراتے لہراتے پھیلاتے پھیلاتے سامنے سمندر آ جاتا ہے، اس کو سمندر ہی سمندر دکھائی دیتا ہے۔ نوجوانوں ذرا ادھر توجہ دیجئے اور دیکھیے، بھی نوجوان تھا، اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ دائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کا پرچم، اور سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ سمندر ہی سمندر۔ اس نے اپنی تلواروں کو زمین میں گاڑا، اپنے گھوڑوں کو باندھا 1500 لوگوں نے، اور اس کے بعد سمندر کے کھارے پانی سے وضو بنایا اور اسی سمندر کے قریب کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب عقبہ ابن نافع نے نماز ادا کی اور 1500 لوگوں نے اس کے پیچھے نماز ادا کر لی تو عقبہ ابن نافع ان سمندر کی تازہ اور اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھ کر کہتا ہے، اے اللہ، دائیں اسلام اور بائیں اسلام اور میرے پیچھے بھی اسلام، جہاں سے میں نے گزرا میں نے تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ سامنے سمندر آ گیا ہے۔ اے اللہ، اگر مجھے یہ پتا چل جائے، الہ العالمین مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے، تیری کوئی مخلوق زندہ ہے، تیرے بندے آباد ہیں اور کفر کر رہے ہیں، تو قسم ہے مجھے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا جاؤں گا اور تیرنا شروع کر دوں گا، اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد اس بستی پر بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں، جب تک اسلام کا جھنڈا نہ گاڑ دوں، اس وقت تک میں چین و سکون کے ساتھ نہیں سوؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقبہ ابن نافع ایک جوان آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، میں نے دائیں تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا، بائیں اسلام پھیل گیا، پیچھے بھی اسلامی اسلام نظر آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے۔ اگر مجھے پتا چل جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے تو میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس بستی پر بھی تیرے نبی کا پرچم لہرا دوں گا۔ یہ تھے جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، یہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت حنظلہ کا معاملہ کون نہیں جانتا؟ شادی ہوئی، بیوی گھر میں آئی، پہلی رات ہے، شب زفاف بھی منا لی اور اعلان ہو جاتا ہے کہ آخری آواز ہے، آخری ندا ہے، اس آواز کے بعد اب کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے فوراً اپنا گھوڑا کھولا اور جہاد کے لیے نکل گئے۔ ان کی بیوی پیچھے سے کہتی ہے، میں تمہیں جہاد میں جانے سے نہیں روک رہی ہوں، لیکن اے حنظلہ، ابھی تو تم نے مجھ سے ہم بستری کی ہے، ابھی تو شب زفاف بنائی ہے، غسل تو کر لو، غسل تو کرتے جاؤ، غسل تو کرتے جاؤ۔ کہنے لگا، بیوی، غسل کرنے کا موقع کہاں ہے؟ قاصد کی آواز نہیں سنی، دعوت دینے والے نے دعوت دی، اب کسی کو ایک لمحہ بھی گھر میں رکنے کی پرمیشن نہیں ہے، یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سن کر جو نہیں نکلا وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دے گا۔ گھوڑا دوڑایا اور نکل گئے، میدان جہاد میں گئے، لڑے، اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، شہید ہو گئے، کئی کافروں کو مارا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جب ان کو دفنایا جانے لگا تو آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے اس شخص کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے جن کپڑوں میں اس کی شہادت ہوتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے اور بغیر غسل کے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن شہید اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے۔
اللہ رب العالمین ان قطروں کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس سے کیا حساب لوں، یہ تو میری راہ میں سب کچھ قربان کر کے چلا آیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، جانے دو اس کو جنت کے اندر۔ تو جب حضرت حنظلہ کو دفنایا جانے لگا تو بیوی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ کی بیوی شاید تمہیں پتا نہیں، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں مسئلہ معلوم ہے لیکن میں کیسے بتاؤں؟ اے اللہ کے رسول آپ ہی فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ کل ہی میرا نکاح ہوا، میری شادی ہوئی، میرا شوہر مجھے گھر لایا، پہلی رات ہی میرے ساتھ شب زفاف بنائی، جہاد کا اعلان سنا، رات ہی میں نکل گیا، اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی شب زفاف بنانے کے بعد میرے شوہر غسل نہیں کر سکے اور بغیر غسل کے نکل گئے، اس لیے میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ میرے شوہر کو وہ غسل دے دو، میرے شوہر کو وہ غسل دے دیجئے جو بیوی سے ملنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ میرے شوہر بغیر غسل کیے ہوئے نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر اللہ کے نبی نے توقف کیا، گویا کہ وحی کا انتظار کر رہے ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اے صحابیو حنظلہ کو ایسے ہی دفن کر دو۔ بی بی پھر بولی اے اللہ کے نبی میرے شوہر کے غسل کا کیا بنا؟ امام کائنات نے فرمایا اے حنظلہ کی بی بی تیرے شوہر کو میرے غسل کی ضرورت نہیں، آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا۔ تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، اس کو غسیل الملائکہ کا خطاب مل گیا، تیرے شوہر کو 70,000 فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ کون سا جوان آدمی تھا، شادی ہوئی پہلی رات منائی اور جہاد کے لیے نکل گیا، اپنی خوبصورت بیوی کو بھی چھوڑ گیا۔ جہاد بھی اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کے لیے نکل گیا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ جوان آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جو اپنے رب کی ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے۔